بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 10 ذی الحجہ کو تمام مسلمان بڑے جوش و ایمان کے ساتھ قربانی کرتے ہیں، لیکن قربانی کرنے والے تمام مسلمان چند باتوں کا اہتمام کریں، خصوصی طور پر خیال کریں، کیونکہ قربانی کرنا اللہ رب العزت کی عبادت ہے، اور عبادت کا مقصد اللہ رب العزت کی خوشنودی اور اللہ رب العزت کی رضا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العزت کی رضا طلب کرنے کے لیے ہم اللہ کی مخلوق کو تکلیف پہنچاتے رہیں، تو اس وجہ سے قربانی کرنے کے لیے خاص ان باتوں کا خیال رکھیں۔ سب سے پہلے نمبر پر قربانی کرنے والے حضرات محض اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر قربانی کا جانور خریدیں۔ مقابلہ آرائی اور ریاکاری بالکل مقصود نہ ہو کہ میرے پڑوسی نے اتنا بڑا جانور لیا ہے تو میں اس سے بڑا جانور لوں گا، اس نے اتنے پیسوں کا لیا ہے تو میں اس سے زیادہ پیسوں کا لوں گا، یا لوگوں کو دکھانا مقصود نہ ہو۔ جب یہ ریاکاری آ جائے گی، مقابلہ بازی آ جائے گی، تو اب یہ قربانی عبادت نہیں رہے گی، اور نہ ہی اس میں رضا الہی ہوگی۔ دوسرے نمبر پر جانوروں کے لیے جب جانور آپ خرید لیں تو جانوروں کے لیے چارہ، پانی وغیرہ کا اچھا بندوبست کریں، ان کا خیال کریں، ان کو کھانے پینے کا اچھا ان کا خیال رکھیں، کیونکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے جانوروں کو موٹا تازہ کرو، کیونکہ کل پلسرات پر یہی تمہارے لیے سواریاں ہوگی۔ تیسرے نمبر پر فرمایا کہ جب جانور کو ذبح کرو تو آپ اس میں سنت کو مد نظر رکھو، کوشش کرو سنت کے طریقے پر اس کو ذبح کرو۔ ہمارے ہاں ہوتا ایسا ہے کہ جانور کو بس گرانے کی کوشش ہوتی ہے، سارے شور و غل ہوتا ہے، اور ایک عجیب سا سما بنا ہوا ہوتا ہے، اور ہم اس ماحول سے انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، اس کو عبادت نہیں سمجھ رہے ہوتے، بلکہ کوشش کریں کہ جانور کو قبلہ رخ لٹایا جائے، اس کی گردن قبلے کی طرف ہو، اور جو ذبح کرنے والا ہے وہ بھی قبلے کی طرف منہ کر کے دائیں ہاتھ سے چھری پکڑے، اور وہ چھری پکڑے جو تیز چھری ہو، اور پھر چھری پکڑنے کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ پہلے ہاتھ سے دیکھ لے کہ کس جگہ پر چھری رکھنی ہے، اور اگر کیونکہ سال میں ایک دفعہ قربانی آتی ہے تو سال میں ہی ذبح کرنے کا موقع کئی کو ملتا ہے، تو اس وجہ سے پہلے پوچھ لے کہ کس جگہ پر، کسی کسائی سے، کسی تجربہ کار سے، کہ کس جگہ پر چھری رکھنی ہے، اور پھر اس کے بعد بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر یہ وہ بھی پڑھیں، اور ان کے ساتھ ساتھ جو کھڑے ہوئے ہوں وہ بھی پڑھیں، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر تیزی کے ساتھ اس کی چھری گردن پر پھیرے، لیکن اتنی تیزی نہ ہو کہ جس کی وجہ سے گردن مکمل الگ ہو جائے، بلکہ کانوں کے نیچے بھی چھری پھیرے، جو اس طرف رگیں ہوتی ہیں وہ رگیں بھی کٹ جائیں اور اس سے خون بہے۔ دیکھیں آگے چوتھے نمبر پر ذکر کیا، جانور کو ذبح کرنے کے لیے صحیح جگہ کا انتخاب کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ خون وغیرہ بہنے کی وجہ سے راہ گیروں کو، لوگوں کو، پڑوسیوں کو دشواری کا سامنا پڑے۔ ہم ایسے کرتے ہیں کہ گلیوں میں راستے کے اندر ہی جانور کو ذبح کر دیتے ہیں، راستے کے اندر ہی اس کا خون پڑا رہتا ہے، اور نہ اس کو صاف کرتے ہیں اور نہ اس کو ہٹاتے ہیں، اور جس کی وجہ سے ہر آنے جانے والے اور پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتی ہے۔ اس وجہ سے میں نے پہلے کہا کہ ہماری یہ عبادت کہیں دوسرے کو تکلیف پہنچانے کا سبب نہ بنے۔ آگے پانچویں نمبر پر کہا کہ جانوروں کی جو علائش ہے ان کو کچرا دانوں کے اندر ڈالیں، یا پھر ایسی جگہوں پر ڈالیں کہ جہاں بلدیاتی حکام نے، میونسپل کمیٹی والوں نے ڈالنے کی اجازت دی ہو، اور ان علائش کو گلیوں میں یا گلیوں کے کنارے پر، سڑک کے کنارے پر، یا کچرا دان کے بہر سائڈوں پہ ڈال دینا،
یہ بہت ہی بری بات ہے۔ اس سے تعفن پھیلے گا، بدبو پھیلے گی، ہر آنے جانے والے کو تکلیف ہوگی، پڑوسیوں کو جو قریب گھر ہے ان کو تکلیف ہوگی۔ تو اس وجہ سے خاص خیال کر کے کئی لوگ ایسے کرتے ہیں کہ ان کی اوجری نکالنی ہوتی ہے تو وہ ساری جو ان کی علائش ہوتی ہے اس کو ایسے راستے پر پھینک دیتے ہیں، یا ان کو سڑک کے کنارے پھینک دیتے ہیں، یا قریب کسی کھمبے کے ساتھ رکھ دیتے ہیں۔ تو یہ انتہائی بری عادت ہے، یہ لوگوں کو تکلیف دینے والی بات ہے۔ اس سے اس بات کا ہم میں سے ہر ایک شخص کو خیال رکھنا چاہیے۔ اور اس کے بعد دیکھیں، ہم میں سے ہر ایک کو کوشش کرنا چاہیے کہ قربانی والے دن کو ہی جتنا جلد ہو سکے گوشت کی تقسیم کا صحیح انتظام بنائے۔ اپنے رشتہ داروں میں، پڑوسیوں میں، غرباء اور مساکین میں گوشت تقسیم کریں، تاکہ غرباء اور مساکین بھی قربانی کے دن قربانی کے گوشت سے فائدہ اٹھا سکے، لطف اندوز ہو سکے اور اللہ کا شکر ادا کر سکے۔ ایسا نہ ہو کہ بھی سارا دن تو ہم تو اپنے مزے کرنے میں ہیں، اور شام کے وقت، رات کے کسی وقت جا کے لوگوں کے دروازے کھٹکا کر کہیں کہ بھی یہ گوشت لے لیں۔ یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب گوشت خراب ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے دن کو ہی کوشش کی جائے، اور دن میں بھی جتنا جلدی ہو سکے آپ اتنا جلدی گوشت کو تقسیم کریں۔ اور خصوصاً گوشت کی تقسیم کے اندر اپنے پڑوسیوں کا خاص خیال رکھیں، اور پڑوسیوں کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے قریب کوئی مدرسہ ہے تو مدرسے کے بچوں کا بھی خاص خیال رکھیں، ان تک گوشت پہنچائیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ تو قربانی کے دن گوشت کے مزے لے رہے ہو، دوپہر کے لیے الگ رکھ دیا ہو، صبح کے لیے الگ رکھ دیا ہو، شام کو دوستوں کی دعوت کے لیے الگ رکھ دیا ہو، اور پڑوسی کے پاس اور یا مدرسے کے بچے کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ ہو، اور وہ اس انتظار میں ہو کہ قربانی کا گوشت ہمارے پاس پہنچے گا تو ہم اس کو استعمال کریں گے۔ دیکھیں، ہمارا ایک اسلامی ملک ہے، اسلامی ملک کے اندر ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم گوشت کی صحیح تقسیم کریں، اور اس کے بعد جو اس کی کھال ہے، اس کی کھال کو بھی کسی کو اسی وقت صدقہ کر دینا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب وہ خراب ہوتی ہو پھر فون کرتے رہیں کہ بھائی آئیں آپ لے جائیں۔ دیکھیں، مناسب طریقہ یہ ہے کہ کسی غریب کو دینی ہے تو خود اس کو جا کر دیں، کسی مدرسے میں دینی ہے تو وہ خود آپ اس کو جا کر دیں، خود ان کو بلاتے نہ رہیں۔ یہ صدقہ ہے، صدقہ اس انداز میں کیا جائے کہ ہمارے صدقہ کرنے سے اللہ رب العزت کی ذات راضی ہو۔ یہ چند باتیں میں نے اس لیے بتا دی تاکہ ہم ان کا خیال رکھیں، اور ہماری عبادت بن جائے، ہماری عبادت رضا الہی بن جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری عبادت دوسروں کے لیے تکلیف دہ ہو، دوسروں کے لیے تکلیف کا سبب ہو، اور پھر جب مخلوق کی تکلیف کا سبب ہوگا اللہ رب العزت کی ناراضگی کا سبب بن جائے گا۔ اس وجہ سے ان باتوں کا ہمیں خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا